كل له في قلبه عشق ولا ثاني، لكن عشقي في الورى ذكري وقرآني، هو سلوتي في وحدتي. السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد نوشاد قاسمی تارا پوری. ہمارے یوٹیوب چینل نوشاد ٹیچ پر آپ کا خیر مقدم ہے. آج کے سبق میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے پیارے بچوں، یعنی آج کے سبق کا عنوان ہے پیارے بچوں. اس سبق کے اندر ہم نے اردو املا کے قواعد کو پیش نظر رکھتے ہوئے کچھ جملے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان جملوں میں کچھ الفاظ اور معانی بھی یاد کرانے کی کوشش کی ہے، تاکہ بچوں کے سامنے کوئی سا بھی لفظ آئے اس کو الفاظ و معنی یاد ہونے چاہیے. بعض ایسے الفاظ آتے ہیں جن کے یاد کرنے میں، جن کے سمجھنے میں اردو لغت کی ضرورت پڑتی ہے، تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ابھی سے بچوں کو کچھ چھوٹے چھوٹے الفاظ و معنی یاد ہو جائیں. تو آئیے پہلے جملے پڑھتے ہیں، پھر الفاظ و معنی یاد کرتے ہیں. دیکھیے عبارت ہے آج کے سبق کی: علم کے بغیر خدا کو نہیں پہچانا جا سکتا. آپ اس طرح کے جملوں کے اوپر بچوں کو سمجھائیں. جہالت ساری مصیبتوں کی بنیاد ہے. علم تمام امراض ملت کی دوا ہے. گالی دینا، جھوٹ بولنا، چوری کرنا بری بات ہے. پڑھنے میں جد و جہد نہ کرنا محتاجگی کا باعث ہے. آرام طلب تعلیم سے دور رہتا ہے. پیارے بچوں، علم، عقل اور ہنر کو کوئی نہیں چراتا. آئیے دیکھیے، اب تک آپ کے سامنے کچھ جملے آئے ہیں، مختصر جملے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. ان کے اندر کچھ الفاظ اور معنی ہیں. الفاظ آئے ہیں جن کے معنی سمجھنے میں چھوٹے بچوں کو کچھ دشواری ہوگی، تو ان الفاظ کو بچوں کو رٹایا جائے، بند یاد کرایا جائے، اور کتاب بند کر کے ان بچوں سے وہ اس کے معنی معلوم کیے جائیں. تو دیکھیے عنوان ہے الفاظ و معنی. ایک طرف ہم الفاظ پیش کریں گے، دوسری طرف اس کے معنی لکھیں گے. آپ ویڈیو کو روک روک کر ان الفاظ کو کاپی میں اتروائیں، اور اس کے بعد اس کے معنی بھی رٹائیں، پھر کتاب بند کر آپ بچوں سے الفاظ بولیں اور وہ معنی بتائیں گے. دیکھیے جہالت ایک لفظ آیا ہے، آپ نے پڑھا تھا جہالت ساری مصیبتوں کی بنیاد ہے. تو دیکھیے جہالت کے معنی آتے ہیں بے علمی، نا واقفیت، یعنی کہ نہ جاننا. جہالت کے معنی نہ جاننا. دوسرا الفاظ آیا ہے جد و جہد. جد و جہد کے معنی آتے ہیں محنت و کوشش. ایک الفاظ اور ہے محتاجگی، جو آپ نے پڑھا تھا پڑھنے میں جد و جہد نہ کرنا محتاجگی کا باعث ہے. محتاجگی کے معنی آتے ہیں تنگ دستی، غریبی، یعنی کہ پڑھنے میں جد و جہد نہ کرنا تنگ دستی محتاجگی کا باعث ہے. اس جملے کا مفہوم تو دوسرا بیٹھے گا، لیکن یہ ہم نے لغت کے اعتبار سے جملہ بنایا ہے کہ پڑھنے میں جد و جہد نہ کرنا محتاج کے باعث ہے، دوسرے کے محتاج بن کر زندگی گزارنی ہوگی، اور اس کے وجہ سے غریبی اور تنگ دستی آتی ہے. بچوں کو آپ سمجھا سکتے ہیں. باعث، اس میں ایک لفظ ہے باعث، یعنی کہ محتاجی کا باعث ہے. باعث کے معنی آتے ہیں سبب. ایک لفظ آیا ہے آرام طلب تعلیم سے دور رہتا ہے. تو آرام طلب کے معنی آتے ہیں کاہل، سست. تو یہ الفاظ ایک طرف لکھیے اور ایک طرف اس کے معنی لکھیے. آپ بچوں کو یہ الفاظ اور معنی رٹائیں، اور بچوں کو رٹانے کے بعد کتاب بند کر کے ان کو معلوم کرتے رہیں. اب آئندہ جو بھی سبق آئے آپ کچی پینسل سے کتاب پر نشان لگا دیں اور بچوں سے کہیں اس کو یاد کر کے لائیں. بچے کوشش کریں گے، سمجھ میں نہیں آئے گا تو استاد محترم سے وہ رجوع کریں گے. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.